کرنا. ثم قال، آپ نے مزید فرمایا، الا اخبروک براس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ، اے معاذ کیا تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ جو باتیں تمہارے سامنے بیان ہوئی ہیں ان کی اصل بنیاد کیا ہے، ان کے ستون کیا ہیں اور ان کی چوٹی کیا ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ یقیناً فرمائیں. آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ صنامہ الجہاد، کہ تمہارے سامنے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی اصل بنیاد وہ اسلام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، انسان کی اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا طرز عمل، ان تمام باتوں میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، یہی اسلام ہے. اور ان تمام باتوں کی جو ستون ہے وہ نماز ہے. اور ظاہر بات ہے کہ کسی عمارت کے اندر ستون جتنے مضبوط ہوں گے وہ عمارت جو ہے وہ اتنی اونچائی تک جا سکتی ہے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان تمام باتوں کی جو چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. عام طور پہ لفظ جہاد جب بھی بیان ہوتا ہے ہماری توجہ جو ہے وہ فوراً جنگ کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید میں لفظ جہاد بھی آیا ہے اور قتال کا لفظ بھی آیا ہے. سورہ صف میں یہ دونوں الفاظ آپ کو ملیں گے. پہلے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تو ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں صفیں باندھ کر، جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور دوسرے رکوع کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو ایک جو ہے وہ سورت کے اندر ہی آپ کو دونوں لفظ ملیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو مکی زندگی میں کیا جہاد ہو رہا ہے؟ دعوت ہے، تبلیغ ہے، صحابہ کی تربیت ہے، ان کا تزکیہ ہے، اور آگے سے جو پیش آنے والی مصیبتیں ہیں ان پہ صبر ہے. یہ مکی جہاد ہے. اور مدنی زندگی میں یہ جہاد جو ہے وہ دوسری شکل اختیار کرتا ہے کہ کافروں کے ساتھ قتال ہو رہا ہے غزوات اور سرایا کی شکل میں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی بڑا وسیع المعنی لفظ ہے. اپنے سرکش نفس کو اللہ کا فرما بردار بنانا یہ اس جہاد کی پہلی منزل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اسے اللہ کا فرما بردار بناؤ. پھر معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے جو باطل نظریات ہیں ان کا توڑ کرنا اور غیر اسلامی نظام کو اکھاڑ کر اس کی جگہ پہ دین حق کا نظام لے کے آنا، یہ بھی جہاد ہے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا اخبروک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ کیا تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ ان تمام باتوں کا دار و مدار کس ایک چیز پر ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ گفتگو کا انتہائی اہم حصہ ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس طریقے سے اللہ کی عبادت اور بندگی کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نماز کو قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. پھر آپ نے نیکی کے 3 دروازوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ صدقہ خیرات اس طریقے سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی وہ آگ کو بجھا دیتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا فرمایا کہ رات کی تنہائی میں بندے کا عبادت کرنا یہ نیکی کا تیسرا دروازہ ہے. اس کے بعد مزید فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بتایا جائے کہ ان تمام باتوں کی بنیاد کیا ہے؟
اس کے ستون کیا ہیں، اس کی چوٹی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسلام، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، یہی تمام باتوں کی بنیاد ہے۔ نماز کی پابندی یہ ستون کا کام دیتی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ یہ اس کی چوٹی ہے۔ اور آگے مزید یہ فرمایا کہ ان تمام باتوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ فَقُلْتُ بَلَا یا رسول اللہ، تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لازماً یہ فرمائیں کہ ان تمام باتوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، اے معاذ ذرا اس کو تھام کے رکھا کرو۔ قُلْتُ یا نبی اللہ، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمَوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا اپنی زبان سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکلت امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تمہیں گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ جن لوگوں کو جہنم کی آگ میں چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا یا پیشانی کے بل گھسیٹا جائے گا، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کی کمائی کی وجہ سے جہنم میں پہنچے ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا، اس سے صحیح گفتگو کرنا یہ کتنا اہم ہے، اور یہ احتیاط کرنا کہ اس سے کوئی غلط بات نہ نکلے، نہ کسی کی غیبت ہو، نہ کسی پہ تہمت لگے، نہ انسان اس سے جھوٹ بولے، نہ کسی کی برائی کرے۔ انتہائی اہم معاملہ ہے، لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری زبانیں جو ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے، اس حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو انسان کے تمام اعضاء جو ہیں یہ بندے کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، بندے کی زبان کے سامنے، اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ اس زبان کے اوپر ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور دو باتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو گے، اور نمبر دو اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرو گے۔ یہ ضمانتیں تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث ہم نے اکثر سنی ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اور صحابہ نے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی روپیہ ہو، نہ کوئی پیسہ ہو، نہ کوئی دینار ہو، نہ زندگی گزارنے کا کچھ سامان ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، اس نے حج بھی کیے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کیے ہوں گے، اس نے اللہ کا ذکر بھی بہت کیا ہوگا، لیکن ساتھ اس نے اپنی اس زبان کے ساتھ کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کی غیبت بھی کی ہوگی، کسی کا حق بھی مارا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا بھی ہوگا۔ اور وہ شخص جب اللہ کی جناب میں پیش ہو رہا ہے تو اسے یہ گمان ہوگا کہ میں نے جو نیک اعمال کیے ہیں اب مجھے ان کا بھرپور بدلہ ملے گا، لیکن اس زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس نے دنیا میں جس کو تنگ کیا ہوگا، اب وہ لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور ایک ایک کر کے اللہ کی جناب میں مقدمہ دائر ہو رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ قیامت کے دن جو چلنے والی کرنسی ہے وہ تو بندے کے اعمال ہیں۔ اب جتنا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، انسان کی نیکیاں اتنی نکال کے اس بندے کو دی جا رہی ہیں جس کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی ہوئی۔
بندے کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہو گئیں، لیکن ابھی تک دعویٰ کرنے والے باقی ہیں، اور اب ہوگا یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا ان کے برے اعمال جو ہیں وہ اس بندے کے نامہ اعمال میں بھی شامل کر دیے جائیں گے۔ اور ذرا تصور کریں کہ اس بندے کی بدبختی کا کیا حال ہوگا کہ جو اللہ کے حضور میں اس نیت کے ساتھ کھڑا ہے کہ مجھے نیک اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، لیکن نیک اعمال کا بھرپور بدلہ ملنا تو دور کی بات ہے، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اس کے کندھوں پہ لاد دیا جائے گا، اور ان میں سے جو اکثریت ہے وہ بندے کی اپنی زبان کی کمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کیا کرو صحیح، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا وہ کامیابی کی انتہائی بلندی پہ پہنچ گیا، اس نے کامیابی کو حاصل کر لیا۔ تو جو آج آپ کے سامنے گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ زبان کا صحیح استعمال کرنا، اس سے گفتگو کرتے وقت احتیاط کرنا، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں، ہماری زبانوں سے کسی قسم کی غلط گفتگو، کسی کی غیبت، کسی قسم کا جھوٹ اور کسی کی برائی نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔